سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ وقال، اور کہا، نسوۃ، عورتوں نے، فی المدینہ، شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود، بہکا رہی ہے، فتاہ، اپنے غلام کو، عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں، قد شغفہا، یقیناً اس یوسف نے بھر دیا ہے اس کے دل کو، حب، محبت میں، یا اس محبت نے بھر دیا ہے اس کے دل کو، یا اس نوجوان نے بھر دیا ہے اس کے دل کو محبت سے۔ انا، بے شک ہم، لنراہ، البتہ خیال کرتے ہیں اسے، فی ضلال مبین، واضح غلطی میں۔ فلما سمعت بمکرہم، پس جب اس نے سنا ان کی چالوں کو، ارسلت، اس نے پیغام بھیجا، الیہن، ان عورتوں کی طرف، واعتدت، اور اس نے تیار کیا، لہن، ان عورتوں کے لیے، متکئا، ایک مجلس، دعوت، وآتت، اور اس نے دیا، کل واحدہ، ہر ایک کو، منہن، ان عورتوں میں سے، سکینہ، چھری، وقالت، اور اس نے کہا، اخرج، تو نکل، علیہن، ان پر، فلما، پس جب، رأینہ، انہوں نے اسے دیکھا، اکبرنہ، اسے بہت بڑا جانا، وقطعن، اور انہوں نے کاٹ دیا، ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو، وقلنا، اور انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا، نہیں ہے یہ، بشرا، بشر، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، ملکن، فرشتہ، کریم، معزز۔ قالت، اس نے کہا، فذالکن، پس یہ ہے، الذی، وہ، لمتننی، تم نے مجھے ملامت کی تھی، فیہ، اس میں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، راودتہ، میں نے اس کو بہکایا تھا، عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، پس وہ بچ گیا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہ کیا، ما، وہ، آمرہ، جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ ضرور بھی ضرور وہ ہو جائے گا جیل میں، وَلَيَكُونَ، البتہ وہ ضرور بھی ضرور ہو جائے گا، مِنَ الصَّاغِرِينَ، حقیر، رسوا، ذلیل لوگوں میں سے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، عورتوں نے کہا، عزیز مصر کی بیوی، شہر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس کے بارے میں بہکا رہی ہے، قد شغفها حبا، وہ غلام اس نے بھر دیا ہے اس کے دل کو محبت سے، انا لنراها في ضلال مبين، ہم خیال کرتے ہیں اسے واضح غلطی پر۔ فلما سمعت بمکرہن، ارسلت الیہن، واعتدت لہن متکئا، پس جب اس نے سنا ان کی باتوں کو، اس نے پیغام بھیجا ان کی طرف، اور ان کے لیے ایک دعوت اور ایک مجلس تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو چھری تھمائی، وقالت اخرج علیہن، اور اس نے یوسف سے کہا کہ تم ان پر نکلو، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، پس جب انہوں نے اس یوسف کو دیکھا، اس کو بہت بڑا جانا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا،
وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا اللہ کی بنا یہ بشر نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو محض ایک معزز فرشتہ ہے۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اس نے کہا بس یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یقیناً میں نے اس کو اس کے نفس سے بہکانا چاہا بس وہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، وہ ضرور بھی ضرور جیل میں کیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا نیچے کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ یہ بات جو عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ تھا وہ شہر کے اندر پھیل گیا، دیگر عورتوں تک بھی یہ بات پہنچی۔ ظاہر بات ہے اور بھی کئی مصر کے عہدیدار تھے، اور بھی کئی بڑے لوگ تھے، ان کی عورتوں تک یہ بات جب پہنچی تو انہوں نے اس معاملے کے اندر عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کی۔ اب یہاں پر دو تفاسیر ہیں، ایک تفسیر وہ ہے جو تمام مفسرین سے شیخ المفسرین امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، ابن کثیر، تمام جمہور مفسرین نے یہی نقل کی ہے، اور ایک تفسیر وہ ہے جو سلف سے متقدمین سے نہیں ملتی، متأخرین علماء نے اس تفسیر کو کیا ہے۔ بظاہر وہ تفسیر بڑی اچھی ہے، لیکن اس تفسیر کے اندر خرابی یہ ہے کہ اس تفسیر کو متقدمین میں سے کرنے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے وہ تفسیر نہیں کی۔ میں پہلے جمہور کی تفسیر کرتا ہوں پھر دوسری تفسیر۔ جمہور اہل علم، تمام محدثین مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو جو ملامت کی تھی وہ تعجباً کی تھی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ جو اپنے غلام کو بہکا رہی ہے۔ اگر کچھ ایسا کرنا ہی تھا تو اس کے لیے اسے غلام ہی نظر آیا؟ ہاں ہم وہ، اور انہوں نے جب اس غلام کے چرچے کو بھی سن رکھا تھا کہ سنا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، تو چلو اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں گے، اس سلسلے میں انہوں نے یوں ملامت کرنا شروع کر دی کہ لو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تو یہ بات جب عزیز مصر کی بیوی کو پہنچی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم تو لفظ غلام سے ہی نفرت کر رہی ہو نا کہ وہ ایک غلام ہے، تو میں تمہیں دکھائے ہی دیتی ہوں کہ وہ کیسا غلام ہے۔ اس نے پھر ان کے لیے ایک متکئ، اس مجلس کو کہتے ہیں کہ جس میں تکیہ بھی ہو اور کھانے پینے کے لیے سامان بھی ہو، اس نے وہ مجلس تیار کی اور ان سب عورتوں کو دعوت دی اور ان کے ہاتھوں کے اندر چھڑیاں تھما دی اور اس یوسف سے کہا کہ اب نکلو ان پر۔ جب وہ یوسف نکلے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے، یعنی عورتوں نے یوسف کو دیکھنے کا بہانہ بنایا تھا ملامت کرنے کو کہ ہم جا کر یوسف کو دیکھیں گے، پھر ملامت کریں گے تو دیکھیں تو صحیح آخر وہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے یہ گر رہی ہے۔ یہ تفسیر وہ ہے جو تمام مفسرین نے کی ہے، اور میں خود بھی اسی تفسیر کو درست سمجھتا ہوں کیونکہ یہ اسلاف سے یہ تفسیر نقل آ رہی ہے۔ دوسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں نے یوسف کے حسن کو تو جان رکھا تھا اور دیکھ رکھا تھا، انہوں نے یہ سب کچھ عزیز مصر کی بیوی پر اس وجہ سے نہیں کیا تھا ملامت وغیرہ کہ یہ اپنے غلام پر کیسے مری جاتی ہے، انہوں نے تو اس لیے ملامت کی تھی کہ جا تیرے سے وہ قابو ہی نہیں آیا، تجھے بہانہ ہی نہیں کرنا آیا، ہم اگر تیری جگہ پر ہوتی تو ہم اس کو بہکا کر دکھاتی، یہ چیلنج کیا تھا انہوں نے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے پھر کہا کہ چلو آؤ تم بھی زور آزما لو، تم بھی جو کرنا چاہتی ہو کر لو۔ وہ آئیں اور انہوں نے تیار ہو کے آئیں، پہلے تو یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب یوسف نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں پر چھڑیاں چلائیں، جو کہ جھوٹی محبت کا آخری وار ہوتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں اپنے آپ کو یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے
کہ چلو یہاں سے خون بہے گا تو یوسف کسی ہمدردی کی بنا پر ہمارے ہاتھوں کو تھامے گا اور کوئی برف پٹی رکھے گا، پھر بات آگے چلے گی۔ یہ جو ہاتھ کاٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تعجباً نہیں کاٹے تھے یوسف کے حسن پر، یہ تو ان کو پہلے ہی پتا تھا وہ حسین ہے۔ انہوں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کا جو حربہ ہوتا ہے نا کہ اگر تو نہیں آئے گا تو لو پھر ہم اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ہم ایسے کریں، ہم بلیڈ لگا دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ اس پر پھر یہ شواہد بھی پیش کرتے ہیں اس تفسیر پر۔ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد اس میں خرابی صرف یہ ہے کہ یہ سلف سے نقل ہے، باقی تفسیر بظاہر بہت اچھی ہے۔ تو بہرحال پہلے والی تفسیر جو ہے وہی تمام اسلاف سے نقل آ رہی ہے۔ ہم اسی تفسیر کو بیان کرتے ہیں کہ عورتوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے غلام پر مر رہی ہے، کیا ہے وہ غلام جس کے پیچھے یہ پڑ گئی ہے۔ قد شغفھا حبا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی محبت اس کے دل کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ شغف اس غلاف کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دل لپٹا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی محبت داخل ہو چکی ہوئی ہے جو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہم اس کو واضح غلطی پر خیال کرتے ہیں، واضح غلطی سے مراد کہ یہ کیسی ہے کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تو پھر اس نے وہ مجلس تیار کی اور ان کے لیے کھانا وغیرہ رکھا، ہر ایک کو چھری دی اور ساتھ پھل دیے۔ انہوں نے ایک طرف سے یوسف کو نکلتے ہوئے دیکھا، جب یوسف دیکھا تو یوسف جتنا حسین انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو یوسف، دوسرا ہاتھوں میں چھڑیاں اور پھل، ادھر سے وہ پھل کاٹ رہی تھی، ادھر سے یوسف کو دیکھ رہی تھی، تو بس اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ آپ کہتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جب کوئی چیز انسان کی عقل سے بالا ہو جائے کہ انسان تصور بھی نہ کرتا ہو کہ وہ چیز ایسی ہوگی، یکدم انسان مدہوش ہو جاتا ہے اور باقی سب کام بھول جاتا ہے۔ یوں ان کی حواس باختہ ہو گئی، ساری توجہ یوسف پر چلی گئی اور پتہ نہیں ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں، یوں ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھوں کو کاٹ لیا یوسف علیہ السلام کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت بھی ہے کہ جب آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انہ قد اعطی شطر الحسن، وہ حسن کا ایک حصہ دیے گئے تھے۔ اور ایک روایت جس کو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا وہ حسن سند سے ہے، اور عبداللہ بن مسعود سے بھی صحیح سند سے یہ روایت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کا تیسرا حصہ ماں اور بیٹے کو دیا تھا، یوسف اور یوسف کی ماں۔ یوسف کی ماں سے مراد اما جان سارہ ابراہیم علیہ السلام کی، اما جان سارہ یعنی یوسف علیہ السلام کی دادی۔ اما سارہ کہتے ہیں کہ اما حوا کے بعد کوئی عورت اتنی حسین نہیں تھی کہ جتنی اما سارہ تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد حسین ترین یوسف تھے۔ آدم کا حسن سب سے بڑھ کر تھا، کیونکہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس سے حسین کون ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً تمام مفسرین نے بات لکھی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن آدم کے حسن سے نسبت پر تھا، اور اما سارہ جو تھی ان کا حسن اما حوا کے حسن سے نسبت پر تھا۔ تو حدیث یہ روایت صحیح سند سے ہے کہ ماں بیٹے کو جو حسن ملا ہے وہ دنیا کے حسن کا تیسرا حصہ ان کے پاس تھا، باقی دو حسن پوری انسانیت اور ساری مخلوقات کے اندر تقسیم ہو۔ یہ جزوی فضیلت ہو سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو کہا تھا نا کہ انہوں نے تو یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اگر وہ میرے نبی کو دیکھتی، عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے نا یہ بالکل برحق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر آپ کے پاس جو کمالات تھے وہ اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ البتہ جزوی طور پر فضیلت انبیاء کو رہی ہے، کوئی ایک جزی میں دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام حسن کے اندر باکمال تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر ہر ظاہراً باطناً ان تمام صفات کے اندر کامل تھے باقی سب کی بنسبت۔ تو یہ بہت حسین تھے۔ جب دیکھا ان عورتوں نے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ہاتھوں کو جب کاٹا
اکبر نہ ہوں، اس کا معنی بہت عجیب جانا انہوں نے، بہت بڑا سمجھا کہ یہ کیا چیز آ گئی، اور ساتھ یہ کہا کل حاشا للہ، اللہ کی پناہ، جس طرح کہتے ہیں ہائے عورتوں کا جو خاص انداز ہوتا ہے، ما ھذا بشر، اور یہ تو بشر ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت بشر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا بشر اور بشریت کا انکار کرنا اور فرشتہ کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی اس وقت مصر کی حسینائیں، مصر ویسے آج مصریوں کو دیکھ لو، ان کے رنگ نینک خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اس وقت کی مصر کی حسینائیں اکٹھی ہو کے آ گئی، یہ کیسا بندہ ہے جس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جو اتنا پاک دامن۔ جب یہ کیفیت دیکھی نا عزیز مصر کی بیوی نے تو وہ خوش ہو گئی کہ چلو میرے اوپر جو ملامت تھی وہ ٹل گئی، یہ مجھے ملامت کرتی تھی، اب ان کو خود دیکھو، میں نے کم از کم اپنا ہاتھ تو نہیں نا کاٹا تھا، انہوں نے تو اپنے ہاتھ تک کاٹ لی اس کے پیچھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر جس طرح بندہ کسی برائی پر فخر کرتا نا، فخراً اس نے یہ بات کہی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ جس پر تم مجھے ملامت کر رہے تھے، دیکھ لیا اب اس کو، ایسے نہیں میں اس کے اوپر فریفتہ تھی۔ اور ساتھ یہ کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، فخراً یہ بات کہی، ہاں میں نے اس کو پھسلایا تھا، بس یہ بچ گیا، لیکن اگلا میرا عزم بھی سن لو، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں تو یہ دو سزاؤں میں سے ایک ضرور پائے گا، یا تو یہ جیل میں جائے گا یا ذلت و رسوا ہوگا، ذلت کی زندگی، نعوذ باللہ، یہ اس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کون تحلیل کر سکتا ہے۔ یہ اس نے اپنے مزید عزم کا اظہار کیا۔ پھر آگے یوسف علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی، یہ معاملہ دیکھا، یہ ماجرا دیکھا، تو وہ نبی تھے، نبی جو ہوتا ہے یا جو بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ وقتی طور پر اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا، لیکن گناہ کے اندر دھنسنا وہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ برائی اور گناہ جب ایک دفعہ انسان کے منہ کو لگتا ہے نا تو پھر انسان بعض دفعہ اس میں پھسلتا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ جس جیل کا تانا دیتے ہیں نا، میرے لیے اس برائی سے تو وہ جیل ہی اچھی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پھر وہ جیل کے اندر چلے گئے، اور پھر جیل کے اندر عجیب ماجرا، وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔